حسینیت یزیدیت یزیدیت مرداباد زندہ باد، سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ ایک چھوٹی سی فکر دے کے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ جتنے عاشقان رسول بیٹھے ہیں، پہلے ماتمی سے لے کر آخری عاشق رسول تک، ابھی ہم سب نے مل کے نعرہ لگایا حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، حسینیت یزیدیت حسینیت یزیدیت۔ ہم نے حسین زندہ باد نہیں کہا، ہم نے حسین زندہ باد نہیں کہا، ہم نے یزید مرد آباد نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد۔ یزید مرد آباد نہیں کہا، یزید تو وہ تھا جو 64 ہجری میں واصل جہنم ہو چکا تھا۔ آج ہم سب مل کر یہ نعرہ کیوں لگاتے ہیں یزید مرد آباد نہیں، بلکہ کہتے ہیں یزیدیت مرد آباد۔ اس کا مطلب ابھی فکر یزید زندہ ہے جس کے اوپر ہم لعنت کرتے ہیں۔ ہم سارے شیعہ سنی مل کے یزیدیت مرد آباد کہہ کے اس سوچ پہ لعنت کرتے ہیں جو آج بھی زندہ ہے۔ کیا کہنے بھائی آپ کے، کیا کہنے آپ جی اس سوچ پہ لعنت کرتے ہیں۔ آپ جی اللہ کو سلام جو آج بھی زندہ ہے۔ حسین زندہ باد تھا، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی نے اس شہزادے کا گلی گلی چوک چوک بازار بازار میں تعارف کروایا۔ آپ بولے ہیں، روایت ذہن میں آ گئی اس لیے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ جتنے عاشقان رسول ہیں، کتاب کا نام کشف المحجوب ہے، یہ داتا صاحب علی حجویری ان کی لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے روایت درج کی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت نقل کرتے ہیں، عید کا دن تھا، جاگیے گا بھائی، عید کا دن تھا، اللہ کے رسول نے ایک کندھے پر حسن کو بٹھایا، دوسرے کندھے پر حسین کو بٹھایا، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، شبیہ میں بات ہو رہی تھی نا، چلتے جا رہے ہیں، سامنے سے حضرت عمر آئے، آگے کہتے ہیں نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے، کتنی اچھی سواری ہے۔ رسول حسین کا کیا بنے ہوئے ہیں؟ شبیہ۔ حسین رسول اپنے اوپر بچوں کو سوار کر کے بازاروں میں لے کے جا رہے ہیں۔ اگلا فقرہ سنیے گا، رسول نے فرمایا اے میرے شہزادوں، اہل سنت کتاب کی بات کر رہا ہوں، یہ میری زلفیں، یہیں سے سنت بیان کی جاتی ہے، رسول درمیان میں مانگ نکالتے تھے، فرمایا یہ میری جو زلفیں ہیں، یہ میری زلفیں نہیں، یہ تمہاری سواری کی مہاریں ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، آپ جیے اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ جو میری زلفیں ہیں، یہ میری زلفیں نہیں، یہ تمہاری سواری کی مہاریں ہیں۔ مہار کس کو کہتے ہیں؟ مہار اس رسی کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے سواری کو جدھر چاہو ادھر موڑو، جدھر چاہو ادھر موڑو۔ فرمایا اے حسن و حسین، یہ میری مہار زلفیں نہیں، تمہاری سواری کی مہاریں ہیں۔ تم جدھر چاہو گے تمہاری سواری ادھر مڑے گی، تم جدھر چاہو گے تمہاری سواری ادھر جائے گی۔ یہ ہے کون؟ یہ وہ رسول ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا اے میرے انبیاء، تم اس کی اتباع بھی کرنا، اس کے پیچھے بھی چلنا، اس کی اتباع بھی کرنا، اس کے پیچھے بھی چلنا، اس کی مدد بھی کرنا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام ادھر چلیں گے جدھر مصطفیٰ چلیں گے، حضرت نوح علیہ السلام ادھر چلیں گے جدھر مصطفیٰ چلیں گے۔ زندہ باد بھائی جاگیے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر چلیں گے جدھر مصطفیٰ چلیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر مڑیں گے جدھر مصطفیٰ مڑیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادھر مڑیں گے جدھر مصطفیٰ مڑیں گے۔ اللہ کے 1,23,999 نبی ادھر مڑیں گے جدھر مصطفیٰ مڑیں گے، مصطفیٰ ادھر مڑیں گے جدھر حسین۔ کیا بات ہے بھائی، آپ جیے کیا کہنے، آپ جیے سارے ایسے نہیں، اللہ کنارے
آفرین آفرین، کیا کہنا ہے؟ عذاب مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، دروازہ ہے بطول پہ رسالت کھڑی رہی، سجدے میں تھے رسول، سجدے میں تھے رسول، چڑھے پشت پر حسین، بیٹھے رہے حسین تو عبادت لی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کیسے امام اللہ نے ہمیں عطا کیا؟ یہ وہ امام ہے جو صرف تمہارے اور ہمارے اوپر حجت نہیں، بلکہ بات کل رات ہو رہی تھی نا مطاع پہ۔ سید کا ایک مطلب کیا ہے؟ مطاع، میم تو الف تا عین، جس کی اتباع کی جائے، جس کے پیچھے چلا جائے۔ اب چلتے ہیں ہم سید کے معنی کی طرف کہ مطاع، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اب پہلا مطاع کون؟ جاگیے گا، میں اپنے موضوع سے متصل ہو رہا ہوں۔ پہلا مطاع کون؟ اللہ۔ دوسرا مطاع کون؟ مطاع یعنی جس کی اتباع کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے۔ تیسرا مطاع کون؟ جو صاحبان امر ہیں، جو اول الامر ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ کون ہے کہ جس کی اطاعت ہم پہ واجب ہے۔ کتاب شیعہ ہے، نام اس بات ولایت ہے، جلد نمبر اس کی 2 ہے، بندہ سامنے سے یہودی ہے۔ جاگیے گا، بندہ سامنے والا یہودی ہے، رسول کی بیٹی کی ردا ہے، جناب سیدہ کی ردا ہے۔ میں یوں اچھا، علی نے وہ ردا لی، شمعون یہودی کے گھر رکھی۔ میں فکرے کہہ دوں، علی نے بطول کی چادر یہودی کو مسلمان کرنے کے لیے بطور امانت رکھی۔ کیا بات ہے بھائی آپ کی، کیا بات ہے بھائی آپ کی، سلامت رہے آپ، جی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ علی نے چادر گروی رکھی، گروی سمجھتے ہیں نا، یعنی کچھ دے کے اس کے بدلے کچھ لے کے آنا۔ علی نے سیدہ کی چادر شمعون یہودی کے گھر رکھی، رکھ کے میرے مولا واپس آئے۔ دوسرے دن تیسرے دن جب واپس گئے اس کی امانت واپس کرنے کے لیے، مثلاً پیسے لیے، درہم دینار لیے، شمعون یہودی مولا علی علیہ السلام کو دیکھتا ہے، دیکھ کے کہتا ہے مولا اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات پوچھوں؟ علی فرماتے ہیں پوچھ، میں آیا ہی بتانے کے لیے ہوں۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ وہ کہتا ہے مولا مجھے بتائیں، یہ جو چادر تھی جو میرے پاس امانت تھی، یہ تیرے اس رسول کی چادر نہیں جو کائنات کا نبی ہے؟ علی فرماتے ہیں لا رہا ہے، بے شک، کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ وہ کہتا ہے یا علی، علی نے کہا کیا وجہ ہے، پوچھ کیوں رہے ہو؟ کہا یا علی، جب آپ نے رات کو چادر سیدہ کی بطور امانت میرے پاس رکھوائی، میری زوجہ نے، میری بیوی نے اسے ایک حجرے میں رکھ دیا۔ رات کا جب اندھیرا چھایا، جاگیے گا، وہ کہتا ہے رات کا جب اندھیرا چھایا تو پورا کمرہ اس چادر کے نور سے منور ہو گیا۔ کہتا ہے میری زوجہ ڈر گئی کہ شاید کمرے میں آگ لگ گئی۔ وہ گئی، اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا یہ تو چادر کے اندر سے نور نکل رہا ہے۔ اب شمعون یہودی کہتا ہے مولا مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی، جب میں نے اس چادر کو اٹھایا، ہے تو کائنات کا نبی، جملہ میں آہستہ پڑھنے لگا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کیسے وصول کریں گے، لیکن آپ کی سماعتوں کو میرا سلام ہے، 10 محرم ہے، میں زیادہ نہیں بول سکتا، محسوس کیجئے گا مولا،
ہے تو کائنات کا نبی، مگر اس چادر میں میں نے دیکھا ہے کھجور کے پتوں کے پیوند لگے ہوئے ہیں۔ مولا اتنا بڑا رسول، اس کی بیٹی کی چادر میں یہ پتے لگے ہوئے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد اب وہ شمعون یہودی علی کی طرف بڑھا، جاگیے گا نیاز حسین، کہتا ہے اے علی، سیدزادہ مجھے نہیں پتا کہ یہ جملہ میں کس طرح پہنچاؤں گا، یہ فکر مولا علی کے ہیں، سننے آپ نے ہے، نجف کے والی مجھے طاقت عطا کرنا کہ میں خان کے چک والوں کو یہ جملے پہنچا سکوں۔ وہ کہتا ہے اے علی، بات امامت پہ ہو رہی تھی نا، ہم نے امام کس کس کو مانا ہے، اے علی مجھے بتائیں کہ آپ کے اختیارات کتنے ہیں، اور آپ اتنے اختیارات کے باوجود بھی یہ پیوندوں والی چادر کیوں لے کے آگے ہیں؟ علی فرماتے ہیں اے شمعون سن، اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو اس دیوار کو حکم دے کہ تو سونے کی بن جا۔ علی فرماتے ہیں اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو اس دیوار کو حکم دے کہ تو سونے کی بن جا، وہ سونے کی بن جاتی ہے۔ علی نے کہا نہیں دیوار سونے کی بن گئی، اللہ جانے کہاں بیٹھے ہوئے، علی نے کہا نہیں دیوار سونے کی بن گئی۔ علی فرماتے ہیں لا 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 ماں امر تو کہا، میں نے تجھے کب حکم دیا ہے تو سونے کی بن؟ کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے آپ کے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ علی فرماتے ہیں میں تو فقط سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہیں جو دیوار کو حکم دے کہ تو سونے کی بن جا تو وہ سونے کی بن جائے گی۔ اصول کافی میں چھٹے مولا فرماتے ہیں سنو، وہ جو اللہ قرآن کن فیکون کہتا ہے نا، اللہ قرآن میں اپنے ارادے ظاہر کرتا ہے۔ خدا کی قسم اللہ کے ارادوں کے مظہر کل بھی ہم 14 تھے، آج بھی 14۔ بات ہے بھائی، آپ کیجیے کیا بات، ایسے نہیں ابو ذر مزاج بن کے کمبر طبیعت بن کے بولو، شریعت بن کے دونوں ہاتھ بلند کر کے غدیری نعرہ کیا کہیں۔ اللہ کے ارادوں کے مظہر کل بھی ہم 14 تھے، آج بھی ہم 14 ہیں۔ علی نے کیا کہا، اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہیں جو دیوار کو حکم دے کہ تو سونے کی بن جا، لفعلت، وہ بن گئی۔ علی نے کہا میں نے تجھے کب کہا تو سونے کی بن؟ میں نے تو فقط سمجھانے کے لیے کہا ہے، اور سونے کی بن گئی۔ شمعون یہودی لرزا علی کے قدموں میں آیا، اے علی کیا یہ دیواریں بھی تمہاری اطاعت کرتی ہیں؟ اے علی یہ دیوار ہے جماعتات، ہم ہیں انسان، اے علی کیا یہ دیواریں بھی تمہاری اطاعت کرتی ہیں؟ علی فرماتے شمعون یہودی تو ابھی تک پریشان ہے، نہ صرف یہ دیواریں ہماری اطاعت کرتی ہیں، تجھے بتاؤں کہ علی کی اطاعت میں کون کون سی چیزیں ہیں۔ علی فرماتے ہیں یطیعون کل شیء، علی کی ہر وہ چیز اطاعت کرتی ہے جو چیز ہے۔ علی فرماتے ہیں حتی السماوات والارض والقمر والشجر والشمس والنہار والنجوم، علی فرماتے ہیں کائنات کی ہر چیز ہماری اطاعت کرتی ہے، چاہے وہ چاند ہو، چاہے وہ ستارے ہو، چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ آسمان ہو۔ اور بابا جاگنا، علی کی اطاعت کرتی تھی تبھی تو انگلی کے اشارے سے واپس پلٹایا، علی کی اطاعت کرتی تھی تبھی تو چاند جو ایک انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کیا، علی کی اطاعت میں ستارے تھے نا، تبھی تو جھوم جھوم کے علی کے دروازے۔ کیا بات ہے بھائی آپ کی، کیا بات ہے۔ کائنات کی ہر چیز ہماری اطاعت کرتی ہے، اور ہم ہیں مطاع، اس لیے کہ کائنات کی ہر چیز ہماری اطاعت کرتی ہے۔ یہ ہے وہ امام کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اطاعت کرتا ہے۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کا
جگہ جگہ تعارف کروایا رسول نے. اور اہل سنت علماء نے لکھا ہے, اپنی کتابوں میں لکھا ہے, روایت کے فکرے ہیں کہ نبی مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے, اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ آیا. اہل سنت علماء لکھتے ہیں ہوا کیا, ابا کے, اب لفظ سنیے گا, ابا کے دامن سے قدم الجھا, بچہ نیچے گرا. گرا نہیں, جو گر جائے وہ امام نہیں ہوتا. کیا بات ہے بھائی آپ کی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. گرا نہیں. اب نبی نے کیا کیا, خطبہ چھوڑا, بھاگ کے گئے اس بچے کی طرف. میں یہاں پہ مجلس پڑھ رہا ہوں, میرا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے, ویسے اس کی عمر 10 سال ہے. اللہ اس کی زندگی دراز فرمائے, 4 سال کا ہو جائے, 5 سال کا ہو جائے. اگر وہ وہاں سے آئے اور وہ سیڑھیاں ہیں وہ وہاں سے نیچے گرے, میں ممبر چھوڑ کے وہاں چلا جاؤں, تو کیا آپ مجھے عقل مند کہیں گے؟ آپ کہیں گے مولوی دہائی چبل, پتہ ہی کوئی نہیں کہ جڑا کام کر رہے ہیں اس تو بڑا سے کوئی نہیں. انسان کی عقل تسلیم کرتی ہے کہ اگر پیچھے جو بچہ گرا ہے کوئی بزرگ اٹھا لے گا, کوئی بزرگ, آپ جی اللہ آپ کو سلامت رکھے, کوئی بزرگ اٹھا لے گا. رسول کی محفل میں بھی تو بزرگ تھے نا. لیکن اس کے برعکس اگر ادھر کہیں الماری میں وکیل صاحب جتنے بیٹھے ہیں, ادھر والے صاحبان, اگر فرض کریں سون کے اوپر بلا تشبیہ قرآن پڑھا ہو اور وہ گرنے لگے, میں ممبر چھوڑ کے قرآن مجید اٹھاؤں تو آپ سارے کہیں گے جی مولانا نے تو آج کمال کر دیا, مولانا نے تو آج کمال کر دیا. ممبر چھوڑ کے قرآن اٹھانے چلے گئے. کروں گا کیا, میں قرآن مجید اٹھاؤں گا, ممبر پہ لاؤں گا, اسے چوموں گا, اس کے فضائل پڑھنے شروع کر دوں گا. قرآن مجید اٹھاؤں گا, ممبر پہ لاؤں گا, اسے چوموں گا, چوم کے فضائل پڑھنے شروع کر دوں گا. اب اہل سنت علماء نے لکھا کہ بچے کا ابا کی دامن سے قدم الجھا, وہ نیچے گرے, رسول اٹھے, بچے کو لے کے ممبر پہ آئے. رسول کا خطبہ چھوڑ کے بچے کو اٹھانا یہ بتاتا ہے گرنے والا بچہ نہیں بلکہ ناطے کے قرآن. کیا بات ہے بھائی آپ کی, کیا بات ہے بھائی آپ کی, اللہ آپ کو سلامت. نبی نے صحیح وعدہ کیا کیا ہے, بس آخری لمحات ہیں. نبی اس بچے کو لے کے آئے ممبر پہ, صحابہ کی طرف دیکھا, میرے صحابیوں, حاذا حسین, پہچانو یہ حسین ہے, پہچانو یہ حسین ہے, اس کی عزت کرو, اس کی نصرت کرو. یہ حسین کون ہے؟ یہ حسین وہ ہے جس کا دادا یوسف ابن یعقوب کے دادا سے افضل ہے, جس کی دادی یوسف ابن یعقوب کی دادی سے افضل ہے. وہ ابو طالب کو کافر کہنے والوں, سوچو حسین کا دادا کون ہے؟ حسین کا دادا ابو طالب ہے. رسول مسجد میں کہہ رہے ہیں حسین کا دادا کوئی عام دادا نہیں, یوسف کے دادا سے افضل. کیا بات ہے بھائی آپ کی, کیا بات ہے آپ کی, حسین کا دادا افضل ہے. رسول فرماتے ہیں دیکھو یہ کون حسین ہے, پہچانو, حاذا حسین فاعرفوہ, یہ حسین ہے اسے پہچانو. اس کا دادا یوسف ابن یعقوب کے دادا سے افضل, اس کی دادی یوسف ابن یعقوب کی دادی سے افضل. یہ وہ حسین ہے جس کا باپ جنتی, یہ وہ حسین ہے جس کی ماں جنتی, یہ وہ حسین ہے جس کا دادا جنتی, یہ وہ حسین ہے جس کی دادی جنتی, یہ وہ حسین ہے جس سے محبت کرنے والا جنتی, یہ وہ حسین ہے جس کا بھائی جنتی, یہ وہ حسین ہے جس سے محبت کرنے والا جنتی. حد کرتی رسول نے فرمایا یہ میرا وہ حسین ہے جس سے محبت کرنے والا بھی اور جس سے محبت کرنے والا بھی جنتی ہے. جو بھی حسین سے محبت کرے گا, اگر کوئی اس کو حسینی ہونے کی وجہ سے محبت کرے گا, رسول فرماتے ہیں وہ بھی جنت. حسین سے محبت کرنے والا
حسین سے محبت کرنے والا، حسین سے محبت کرنے والا جنتی، حسین کا چاہنے والوں کا چاہنے والا بھی، یہ ہے وہ حسین۔ فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ عجیب انداز میں اجر رسالت دیا انہوں نے۔ تنہا رہ گیا زہرا کا لال کربلا کی زمین پہ، صبح سے لے کر مقتل کے فکرے ہیں جب علی اکبر نے اذان دی ہے، نماز صبح سے فارغ ہوئے حسین، جیسے ہی فارغ ہوئے لائنوں نے حملے شروع کر دیے۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی مگر انہوں نے حملے شروع کر دیے۔ 40 انصار مولا کے اسی وقت شہید ہوئے۔ حسین فرماتے ہیں عباس انہیں بتاؤ یہ کون سا طریقہ ہے جنگ کا؟ تم جنگ کے اصول کیوں بدل رہے ہو؟ اصولوں کے مطابق جنگ لڑی جائے۔ اب تھوڑی دیر بعد انصار شہید ہوئے، حسین کا اکبر بھی قربان ہو گیا، حسین کا اصغر بھی قربان ہو گیا۔ جتنے اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں ذرا سوچ کے بتاؤ، معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، بات شیعہ سنی کی نہیں، ذرا سوچو کیا کوئی اتنا بڑا شقی بھی ہو سکتا ہے کہ 6 ماہ کے بچے کو پانی بھی نہ پلا سکے؟ ان ظالموں نے، ان لعنتیوں نے حسین کے اصغر کو نہیں چھوڑا۔ وقت کافی ہو گیا، میں نے مختصر مسائل پڑھنے۔ 10 محرم کو تنہا رہ گیا زہرا کا لال۔ بسم اللہ۔ کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے، دیکھ کے کہتا اینا اینا اکبر ہو، وہ میرا اکبر کہاں گیا؟ اینا اینا قاسم ہو، میرا قاسم کہاں گیا؟ اینا اینا عباس، میرا عباس کہاں گیا؟ یا زہرا یا زہرا، اب بھی کوئی اس انتظار میں ہے کہ کوئی ذاکرائے مصائب پڑھے ہم روئے؟ ابھی بھی کوئی بندہ انتظار میں؟ سوچو کتنی دیر کا مہمان ہے زہرا کا لال، چند لحظوں کا مہمان ہے۔ حسین ابن علی خیموں میں گئے، علی کی بیٹیوں کو جا کے کہتے ہیں یا ام کلثوم یا زینب یا رقیہ علیکن منی السلام، اے علی کی بیٹیوں زہرا کے لال کا آخری سلام قبول کرو۔ اجرکم اللہ، جناب سیدہ تمہارا پرسہ قبول فرمائے۔ ازادارو، علی کی بیٹی نے کہا حسین ذرا سجاد سے بھی الوداع کرو۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ مقتل پڑھنے لگا۔ ممبروں پر اہل ممبر پڑھتے ہیں سید سجاد بیمار تھا، سید سجاد بیمار نہیں تھا، مصلحت اسلام کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، امامت کو بچانا تھا۔ چند لمحے کے لیے یہ کیفیت طاری ہو، ورنہ سید سجاد پہ جہاد واجب ہو جاتا۔ حسین ابن علی سید سجاد کے خیمے میں آئے، زخموں سے چور چور ہے زہرا کا لال۔ تصور کیجئے سید سجاد بیماری کے عالم میں ہے، علی کی بیٹی جناب زینب نے سجاد کو اٹھایا، سجاد اٹھ بابا ملنے آیا ہے۔ سجاد نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا، سجاد دیکھ کے کہتا پھوپھی اماں بابا کدھر ہے؟ حسین کہتے ہیں سجاد غور کیجئے گا فکروں پہ، سجاد تیرا حق بنتا ہے تو بابا کو نہ پہچانے۔
صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا زہرا کا لال. حسین کا بیٹا علی سید سجاد بابا کو پہچان نہیں پا رہا. اجرکم اللہ جناب سیدات تمہارے ان آنسوؤں کو قبول فرمائے. عزادارو زین العابدین جیسے ہی اٹھے، اب ماتم کے لیے یہ فکرہ کافی ہے. سید سجاد نے پہلا فکرہ اپنے بابا سے کہا. اٹھے، اٹھ کے بابا سے کہا بابا اینا اینا امی العباس، او بابا میرا چچا عباس کہاں گیا؟ بابا میرا چچا عباس کہاں گیا؟ کہا بیٹا سجاد بازو کٹا کے نہر کے کنارے سو گیا. ہاں عزادارو ان ظالموں نے عباس کے صرف بازو نہیں کاٹے تھے، ان ظالموں نے عباس کے پاؤں بھی کاٹے تھے حسین کے پہنچنے سے پہلے. میں یہاں پہ فکرہ کہا کرتا ہوں ان لعینوں نے حسین کے عباس کو اتنا چھوڑا حسین کے پہنچنے سے پہلے کہ جتنا زہرا نے کرتا سیاہ یا زہرا ٹکڑوں میں بٹ گیا علی کا عباس. عباس تیرے جانے کے بعد میری کمر اجرکم اللہ اجرکم اللہ. یہ جو آوازیں بلند ہو رہی ہیں اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے. جناب سیدہ تمہارا گریہ قبول فرمائے. ہاں زادارو سید سجاد نے ایک ایک کا پوچھنا شروع کیا بابا اینا اینا قاسم اینا اینا علی اصغر. حسین ایک ایک کا بتاتے جا رہے ہیں. اب ایک وقت آیا حسین نے ایک شہید کا پوچھا سید سجاد سے. سید سجاد کہتے بابا اینا اینا علی اکبر. عزادارو رونے والوں ذرا سوچنا بھائی کی موت کا احساس حسین کر چکا تھا. سمجھتے تھے کہ سجاد بھائی کی موت کا غم برداشت نہیں کر سکے گا. حسین نے بات کو بدل کے کہا سجاد بیٹا وہ میرا کوئی نہیں رہا، اب اس خیمے میں یا تو بچا ہے یا زہرا کا لال بچا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. سید سجاد اٹھے، عصا کا سہارا لیا. سجاد بیٹا کہاں چلتی ہے؟ کہا بابا حکم دیجئے جہاد کروں. کہا بیٹا اہل منبر پڑھتے ہیں بیٹا تو نے جہاد اکبر کرنا ہے. بابا جہاد اکبر؟ بابا جہاد اکبر کیا ہوتا ہے؟ کہا بیٹا سجاد 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کی زمین پہ قتل ہو جانا جہاد اصغر ہے. ماؤں بہنوں کے ساتھ ننگے سر شام کے بازاروں میں یا زہرا جناب سیدہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے. ہاں عزادارو بس آخری لمحات ہیں، چھوڑتا ہوں منبر. عزادارو نکلے حسین خیمے سے. حسین نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا، وہ بائیں دیکھا، وہ کوئی نہیں تھا. حسین دیکھ کے کہتے ہیں اینا اینا قاسم ہو، وہ اینا اینا علی اکبر ہو، وہ کہاں گئے مجھے مدینے میں سوار کرنے والے. عزادارو حسین ابن علی گھوڑے میں سوار ہوئے. مقتل کہتا ہے کہ حسین کا گھوڑا چند قدم آگے چلا، ایک 4 سال کی بچی حسین کے گھوڑے کے آگے آئی، لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، گھوڑے کو روکا، کہا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ مقتل کی طرف جا رہے ہیں. سر پہ پرسا دینا حسین کے ماتمیوں، وہ زہرا کے لال کو پرسا دینا ہے. زندگی کا پتہ نہیں کس موڑ پہ ختم ہو جائے، نہ جانے اگلے سال ہمیں یہ سانسیں نصیب ہوں گی یا نہیں نصیب ہوں گی. آج اپنا آخری پرسا سمجھ کے زہرا کے لال کو پرسا دیجیے گا. کہا بابا جان مقتل کی طرف جا رہے ہو، ایک آخری تمنا پوری کر دیجیے. کہا سکینہ کون سی آخری تمنا؟ کہا بابا گھوڑے سے نیچے اتر آئیے. حسین گھوڑے سے آئے. کہا ماتم کے لیے فکرہ یہی کافی ہے. بابا جان مجھے یہ تو بتائیے یتیم کسے کہتے ہیں؟ اور بابا مجھے یہ تو بتائیے وہ یتیم کسے کہتے ہیں؟ عزادارو وہ مسلم کی بچی کی یہ کیفیت
حسین کی بیٹی دیکھ چکی تھی. حسین نے پیار کرنا شروع کیا, زانوں پہ بٹھایا, کہا بیٹی اور دیکھ اور یتیموں کے ساتھ پیار کیا جاتا ہے, اور مجھے انصاف سے بتاؤ کیا اس بچی کو اور یتیموں والی شفقت ملی؟ حسین کے شہید ہونے کے بعد وہ کسی نے تماچے مارے, کسی نے چادریں چھینی. عزادارو حسین کا گھوڑا مقتل کی طرف چلا, چلتے 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 حسین جنگ لڑتے جا رہے ہیں. ایک لمحہ وہ آیا, آواز پروردگار آئی, یا عائشہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف. حسین نے تلوار کو نیام میں ڈالا, تلوار کا نیام میں جانا تھا, کہیں سے نیزے, کہیں سے تلواریں, کہیں سے تیر. عزادارو زخموں سے چور چور زہرا تلال زین سے زمین پر آیا. بلا تشبیہ میری طرف دیکھیے گا, جب کوئی بندہ گھوڑے سے گرتا ہے نا زخموں سے چور ہوتا ہے, یوں حسین ابن علی نے یوں زمین کا سہارا لیا. جب انسان دکھی ہوتا ہے پہلے اپنی ماں کو بلاتا ہے. تو میں نے مقتل میں یہ فکرے پڑے ہیں, خدا کی قسم مرنے کا مقام ہے. حسین نے کربلا کی زمین میں منہ کھولا, کہا یا اماں. اور حسین کا منہ کھولنا تھا, ایک لئی نے تیر کا نشانہ بنایا, اس نے تیر مارنا شروع کیا. حسین کی زبان میں تیر, یا زہرا آزادارو. حسین جب زخموں سے چور زمین کربلا پہ موجود تھے, اب یہ لعین کہتا ہے کوئی آگے بڑھو, آگے حسین کے سر کو قلم کیا جائے. کوئی بندہ حسین کے رعب کی وجہ سے آگے آنے کی ہمت نہیں کر رہا. یہ شمر کہتا ہے آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں حسین کے خیموں میں کیسے جانا ہے, عزادارو حسین کو کیسے قتل کرنا ہے. یہ بڑا خیموں کی طرف بڑھ کے کہتا ہے خیموں کو لوٹنا شروع کرو. اور وہ حسین جو زمین پہ پڑا تھا ہلنا شروع کیا. حسین کہتے ہیں لعینو, اور تمہارے اندر حیا نہیں ہے, او ظالمو, اور تمہارا دین کدھر گیا؟ ابھی میرے اندر جان باقی ہے. میں کہوں گا یہ حسین تھا, زخموں سے چور تھا, خیموں میں گئے نہیں, فقط آواز دی, کہا میری غیرت گوارا نہیں کرتی, مگر ہائے مدینے میں قسمت علی کی. اور علی دیکھتا رہا زہرا کو تماچے. آزادارو یہ لعین شمر آگے آیا. تھوڑی دیر کے بعد حسین نے محسوس کیا میرے سینے پہ وزن ہے. حسین نے کہا کون ہے؟ آہستہ آہستہ آنکھیں کھول کے دیکھ کون؟ کہا میں شمر ذوالجوشن ہوں. حسین نے کہا اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا, کپڑا ہٹانا تھا تیرا اور میرا امام مسکرایا. یہ شمر کہتا ہے کہ مسکرائے کیوں ہو؟ حسین کہتے ہیں میرے جد نے صحیح کہا تھا, وہ تیرا قاتل ایک مرض میں مبتلا ہوگا. شمر کو غصہ آیا, یہ کہتا ہے تیرے جد نے کہا تھا تو پھر سن, پھر تجھے میں پشت کی بل سے ذبح کرنا شروع کروں گا. اور ماتم کرو عزادارو, آخری فکرے اس نے حسین کو سجدے میں گرایا, وہ پیچھے سے ضربے مارنے شروع کی. عزادارو یہ ضربے مارتا جا رہا تھا, اور حسین کا گھوڑا خیموں کی طرف 4 سال کی سکینہ اے ذوالجلال بتا کیا میرا بابا پیاسا مارا تھا یا اسے پانی؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.